نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے کہ جو مالک کی کائنات بھی ہے اور رازق کی کائنات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور بابرکت دن میں مالک کائنات نے ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں جس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا تھا وہ تھا حقیقت شرک اور شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتگو کے پہلے حصے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اور آیا امت مسلمہ شرک پر امت مسلمہ کا سواد اعظم جمع ہو سکتا ہے. اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی. جس مقام پر پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے گفتگو ختم کی تھی اسی مقام سے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی. اب اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے کہ آپ نے جب بھی میرے محبوب کو مخاطب کرنا ہے تو نام لے کر خطاب نہیں کرنا،
بلکہ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ آپ اندازہ کریں کہ رب کائنات جب بھی اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا ہے تو بڑے لاڈ اور پیار سے مختلف القابات کے ذریعے خطاب فرماتا ہے۔ فرمایا میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو یہ شانیں اور عظمتیں اور کمال عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ شاہد بھی ہیں، یعنی گواہ، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر گواہ نہیں ہیں، بلکہ جو آپ سے پہلے گزر چکے آپ ان پر بھی گواہ ہیں، اور جو آپ کے بعد آئیں گے ہم نے آپ کو ان پر بھی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب گواہ کون ہوتا ہے؟ دنیا میں ہم گواہی کس کی تسلیم کرتے ہیں؟ جو موقع پر موجود ہو، جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یہ ہے گواہ کی ڈیفینیشن، کہ گواہ وہ ہرگز نہیں ہوتا جو دیکھ نہ رہا ہو، جو دیکھ نہ رہا ہو۔ فرمایا محبوب آپ اگلوں کے بھی گواہ ہیں، اور جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا آپ ان کے بھی گواہ ہیں، اور جو آپ کے بعد آئیں گے قیامت کے دن آپ ان کے بھی گواہ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا سے یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ورنہ میں نے صرف آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنا تھا اور موضوع کو لے کر آگے چلنا تھا۔ اور جن کو حضور کی گواہی کی سمجھ نہیں آتی، ارے وہ تو سلطان الانبیاء ہیں، وہ تو شہنشاہ کائنات ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم جو کہا کرتے تھے میں تو اپنے باپ کے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، یہ تو مصطفیٰ کی صحبت کا اثر تھا کہ میں نے رب کائنات کے کرم سے لاکھوں میل مربع سرزمین پر حکومت کی ہے۔ وہ عمر جو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نگاہ مصطفیٰ کے فیض نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل سرزمین پر وہ اکیلے حکمران تھے۔ اور پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ آپ مدینہ میں جمعہ کے دن خطاب فرما رہے تھے، اور میلوں کے فاصلے پر حضور کے ایک صحابی میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے۔ آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر خطاب فرمایا اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، دشمن تم پر وار کرنے جا رہا ہے۔ ارے بیٹھے تو مدینہ میں تھے، مگر منبر رسول پر بیٹھ کر میدان جنگ کا نقشہ بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ ہر مکتبہ فکر کی کتاب میں یہ بات آئی ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں چند سال پہلے جب ویڈیو کال کا کنسیپٹ نہیں تھا، خط لکھے جاتے، تار بھیجے جاتے، فیکس کیے جاتے، اور چون جدت آ رہی ہے، ایک انسان زمین کے ایک کونے پر بیٹھا ہے اور دوسرا انسان دوسرے کونے پر بیٹھا ہے، مگر وہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے براہ راست ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ ارے آج کے انسان، تجھے اس ٹیکنالوجی کی تو سمجھ آتی ہے،
پر تجھے مصطفیٰ کی نگاہ کی طاقت کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حضور کی نگاہ کی اس طاقت کی کہ اس نگاہ کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی. اور حضور کی نگاہ جدھر اٹھی، اگر کسی پتھر پر پڑی تو اسے بھی ہیرا بنا دیا، اور اگر کسی عام انسان پر پڑی تو اسے فاروق اعظم بنا دیا. مجھے کہنے دیجئے کہ حضور کی آمد سے پہلے ابو بکر تھے مگر صدیق اکبر نہ تھے، عمر فاروق تھے مگر فاروق اعظم نہ تھے، عثمان تھے پر غنی نہ تھے، ذوالنورین نہ تھے، علی المرتضیٰ تھے پر حیدر کرار نہ تھے، حضرت بلال تھے پر سیدنا بلال نہ تھے. تو یہ کس کی نگاہ کا فیض ہے کہ جس نے ان عام انسانوں کو خدا کا محبوب بنا دیا. تو حضور کی گواہی کی بات ہو رہی تھی. حضور ہمارے احوال پر بھی گواہ ہیں اور سابقہ امتوں کے احوال پر بھی گواہ ہیں، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حالات کو دیکھ کر اس موقع پر موجود ہوتا ہے. تو بات چلی تھی کہ ہم نے آپ کو مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں وہی صفات رب نے اپنے محبوب کی بھی بیان کی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں اور محبوب کی صفات عطائی ہیں. بس یہ فرق ہے. اس فرق کو سمجھیں گے تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. اب آج کی یہ چوتھی آیت مبارکہ، 3 آیات میں پچھلے جمعے پر عرض کر چکا. اللہ نے فرمایا میں بھی مبشر ہوں. میں بھی کیسے؟ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 39 پارہ نمبر 3، اس نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، جو ضعیف ہو چکے تھے اور اولاد نہ ہونے سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں ہوگی. رب نے فرمایا بوڑھے آپ ہوئے ہیں، رب کی قدرت اور شان کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. فرمایا ہم رب ہو کر آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو اللہ بھی خوشخبری دینے والا مبشر ہے، اور اس نے اپنے رسول کو بھی مبشر بنایا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو اللہ بھی مبشر ہے اور اس کا رسول بھی مبشر ہے. جیسے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ اللہ بھی کریم ہے، اس کا رسول بھی کریم ہے. اللہ بھی رؤوف ہے، اس کا رسول بھی رؤوف ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اس کا رسول بھی رحیم ہے. اب آگے چلتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 48 پارہ نمبر 5. اللہ رب العزت نے کفار کے متعلق ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے حبیب الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کہ اے میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم خود کو خود پاک کرتے ہیں، خود کو خود پاک کرتے ہیں. محبوب انہیں فرما دیجئے کہ پاک اللہ کرتا ہے. پاک کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے پاک. تو پاک کرنا اللہ کی شان ہے. باری تعالیٰ آپ تو پاک کرتے ہی ہیں، کیا آپ کے رسول بھی پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پڑھو. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ لوگوں سن لو، میں رب بھی پاک کرتا ہوں
اور میرا رسول بھی جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. میرا رسول بھی جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. اللہ بھی پاک کرتا ہے اور اس کا پیارا رسول بھی پاک کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت یہ آیت کریمہ اس پر بڑا لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 213 213 اللہ فرماتا ہے واللہ یعدی من یشاء الی صراط مستقیم کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، مگر یاد رکھ لیں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی عطا کی ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لوگوں سن لو، میں رب بھی ہدایت دیتا ہوں اور میرا رسول بھی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے. میں بھی ہدایت دیتا ہوں اور میرا رسول بھی ہدایت دیتا ہے. آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، عرب کی کیا کیفیت تھی. آقا کی آمد سے پہلے ظلم تھا، ستم تھا، جبر تھا، لا قانونیت تھی. ارے ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دگور کر دیا جاتا تھا، کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ظلم عظیم کیا جاتا، انہیں بازاروں میں بیچا جاتا، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، نہ سردی دیکھی جاتی نہ گرمی دیکھی جاتی، ان پر ظلم کیا جاتا، محنت اور مشقت بہت زیادہ دی جاتی تھی. آپ نے پڑھا ہے جب یہ لا قانونیت کا عالم تھا تو بتائیں کس کی آمد ہوئی کہ جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اس محبوب نے فرمایا دنیا والوں سن لو، اب اگر جنت لینی ہے تو اسی ماں کے قدموں سے ملے گی. وہ بیٹی جس کو زندہ قربان کیا جاتا تھا میرے محبوب نے فرمایا سن لو، بیٹی کو زندہ قربان نہیں کرنا، اب رب نے ساری رحمتیں اٹھا کر بیٹی کے وجود میں رکھ دی ہیں، بیٹی کے وجود میں رکھ دی ہیں. اور جس زمانے میں بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا اور جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی لوگ تعزیت کرنے کے لیے آتے اور وہ کئی مہینوں تک گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس زمانے میں تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، لوگوں سن لو فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. چونکہ آپ کی ولادت 2 دن پہلے گزری ہے تو میں نے کہا کہ آپ کا ذکر پاک بھی ہو جائے. شہزادی کونین اللہ کے نبی وہ ہیں کہ جن کی عظمت کے لیے نبی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ولی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، غوث قطب ابدال مجدد کلندر عالم جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. ارے جب دروازے سے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوتی، کملی والے اپنی بیٹی کی شان میں کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کی شان میں کھڑے ہو جاتے. اور دوستو ہر صحابی جب حضور سے مخاطب ہوتا تو وہ یہی کہتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے اپنے ماں باپ کو حضور پر قربان کرتا، پھر حضور سے سوال کرتا، عرض کرتا. ہر صحابی کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آج ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین بھی قربان ہو جائیں، ہماری عزتیں بھی قربان ہو جائیں، ہماری حرمتیں بھی قربان ہو جائیں. ارے جس نبی کی عزت اور حرمت پر ساری کائنات اپنا سب کچھ فدا کرتی ہے، اس نبی کی خدمت میں جب بیٹی آتی تو حضور فرماتے یا فاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے
ماں باپ قربان ہو جائیں تو اس شہزادی کونین پر حضور اپنے ماں باپ فدا کرتے اور پھر کلام کرتے. اور جب حضرت شہزادی کونین آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے, ان کا ماتھا چومتے اور جس جگہ پر خود بیٹھے ہوتے اس جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے. اور پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اہل معاشر جمع ہوں گے, ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دینے کی فکر میں ہوگا, ہر شخص کو, ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی, ہر شخص سے حساب و کتاب ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ جب ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی, غیب کے پردوں سے ایک آواز آئے گی, یا اہل معاشر غدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو, تمہارے سامنے سے مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں شہزادی کونین کی سواری گزرے گی. ارے لوگوں جو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو مقام عطا نہیں کرتا, اللہ اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا, ارے اللہ اپنے بندوں کا دنیا میں بھی شان و شوکت سے تذکرہ بلند کرتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی اپنے بندوں کی شان دنیا کو دکھا دے گا. شہزادی کونین, آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا. آقا نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور پھر فرمایا, آقا فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو جب بھی جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا, آپ چاہتے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کونین سے جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے. یہ شان ہے اس عظیم شہزادی کی, اور جن کے دلوں میں اس عظیم اہل بیت کے گھرانے کی محبت ہے, اللہ رب العزت نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور دوسرا چونکہ سیدنا خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین فنا فی الرسول یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں جس جس کا مجھ پر جتنا جتنا احسان تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے, مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا. ان کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت خود قیامت کے دن اتارے گا. آپ محبت رسول میں, ادب رسول میں اس مقام پر تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ آپ سے فرمایا, بڑی ایمان افروز بات ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے صدیق اکبر, اور ان دونوں ہستیوں کو یہاں پر میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ریلیٹ کروں گا. اعتماد دیکھیں حضور کی ذات پر, اسی اعتماد کا نام ہی ایمان ہے کہ ہجرت کی رات جب حضور نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا تو کفار تلواریں لے کر حضور کے گھر کو گھیر کے کھڑے تھے اور ہر حال میں چاہتے تھے نعوذ باللہ کہ آج ہم اللہ کے رسول کو شہید کر دیں گے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا. حضور روانہ ہو گئے اور روانہ ہو کر آپ کو پتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے. آپ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے اتنی اچھی اور میٹھی اور گہری نیند آئی کہ ساری زندگی علی اتنی گہری نیند نہیں سویا, اتنی گہری پرسکون نیند سوئے. کسی نے سبب پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا, تو فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا, اے علی
کل امانتے کافروں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا. مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج کی رات علی پر موت نہیں آ سکتی، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کل مدینہ آ جانا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں مدینہ ضرور جاؤں گا. یہ ایمان کی کیفیت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ کسی رات میں تیرے گھر آؤں گا، کسی رات میں تیرے گھر آؤں گا. یہ بات کیے ہوئے بڑی مدت گزر گئی. وہ رات آ گئی جس رات حضور نے ہجرت فرمانی تھی. حضور سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، ابھی دستک نہیں دی کہ دروازہ کھول کر صدیق اکبر حضور کے سامنے آ گئے. بات کیے ہوئے مدت گزر گئی تھی. آپ نے پوچھا صدیق اکبر آپ سوئے نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھ نہیں لگی؟ آدھی رات کا وقت ہے، میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ آپ نے کھول دیا ہے. عرض کی میرے آقا وہ دن جس دن آپ نے فرمایا تھا صدیق اکبر میں کسی رات تیرے گھر آؤں گا، وہ دن اور آج کی رات صدیق اکبر نے نہ کبھی گھر کا دروازہ بند کیا ہے نہ کبھی اپنی آنکھوں کا دروازہ بند کیا ہے. احباب ذی وقار جنہیں حضور کی طلب ہوتی ہے وہ نہ کبھی دل کی آنکھوں کا دروازہ بند کرتے ہیں نہ کبھی اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں.